وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ گزشتہ آیات کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں مال کے خرچ کرنے سے متعلق گفتگو چل رہی تھی، اور اللہ کے راستے میں جب انسان مال خرچ کرتا ہے تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ شاید کہ یہ مال خرچ کرنے سے کم ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا حکم بیان فرمایا کہ تم جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دگنا تگنا کر کے واپس تمہیں لوٹائیں گے۔ پھر اسی کے مقابلے کی ایک چیز جس کو انسان اپنے لیے یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کے ذریعے سے مال میرا بڑھتا ہے، اللہ رب العزت قرآن کریم کے ذریعے سے انسان کو سمجھا رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے تمہارا مال بڑھتا نہیں ہے بلکہ مال گھٹتا ہے، اور وہ ہے سود۔ اس سود سے متعلق کچھ گفتگو آج کی اس مجلس میں کی جائے گی، اور یہ جو تقریباً پورا رکوع ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے سود سے متعلق احکامات کو جاری فرمایا۔ سود اس دنیا کا اگر یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ دنیا میں ہونے والے اجتماعی گناہوں میں سے سب سے زیادہ گھناؤنا ترین جرم ہے۔ جتنے سخت الفاظ اللہ رب العزت اور اس کے معبود صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سود سے متعلق ارشاد فرمائے، کسی اور گناہ سے متعلق ارشاد نہیں فرمائے۔ چنانچہ پہلے قرآن کریم کی ذرا ترتیب دیکھیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر آیت کو نازل فرمایا، 21ویں پارے کی آیت، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ۔ جو تم سود لیتے ہو اور تم یہ سمجھتے ہو کہ اس سود کے مال کے ذریعے سے اس سود کے مال کے ذریعے سے میرا مال بڑھ جائے گا، اللہ کے نزدیک یہ مال بڑھتا نہیں ہے بلکہ مال گھٹتا ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ جو تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہو، صدقہ دیتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، اور اس کی وجہ سے تمہاری نیت اللہ کی رضامندی ہوتی ہے، تو یہ مال اگرچہ تم سمجھ رہے ہو کہ یہ مال گھٹ رہا ہے، اللہ کے ہاں یہ مال گھٹ نہیں رہا بلکہ اللہ کے ہاں یہ مال بڑھتا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلی سود سے متعلق یہ آیت قرآن کریم میں نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے افراد کو یہ بات سمجھا دی کہ سود کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ایک برا عمل ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت نازل فرمائی، اس کے اندر سود کی حرمت کو بیان فرما دیا، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اس سود کو دگنا تگنا کر کے مت کھاؤ۔ پھر تیسری قرآن کریم کے اندر آیت نازل ہوئی جہاں سے آج کا یہ درس شروع ہو رہا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سود کی کھانے والے شخص کے، سود کا مال استعمال کرنے والے شخص کو ایک مثال کے ذریعے سے بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، سود کا مال استعمال فرماتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یہ قیامت کے دن اس حال میں کھڑے ہوں گے کہ جیسے ان کو شیطان نے، جنات نے چمٹ کر ان کو باولا کر دیا ہو۔ جیسے ایک آسیب زدہ آدمی ہوتا ہے جس کے اوپر جنات کا اثر ہو گیا ہو، شیاطین کا اثر ہو گیا ہو، اس کو عام حالات کے اندر بندہ پاگل کہتا ہے، دیوانہ کہتا ہے، آسیب زدہ آدمی کہتا ہے۔ ایسا شخص جو جس وقت پر دنیا میں پھر رہا ہوتا ہے، ہر شخص اس کو یہی کہتا ہے کہ یہ دیوانہ ہے، یہ صحیح حال کے اندر نظر نہیں آتا۔ کل قیامت کے دن سود خور آدمی، سود کا مال استعمال کرنے والا آدمی کل قیامت کے دن اس حال میں اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑا ہوگا کہ اللہ رب العزت کے دربار میں اس کھڑے ہوئے شخص کو ہر شخص یہ سمجھ رہا ہوگا کہ کسی جن نے، کسی جنات میں سے، شیاطین میں سے کسی نے چمٹ کر اس کو باولا کر دیا ہے۔ یہ کیوں ہوگا؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے ہوگا کہ یہ دنیا کے اندر یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ سود تو تجارت جیسی چیز ہے، جیسے دنیا میں اللہ نے سود تجارت کو حلال کیا ہے تو یہ سود بھی تجارت کی مانند ہے،
لہٰذا ہم تجارت ہی کر رہے ہیں مال پیسے کی. حالانکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے سود کو حرام قرار دیا اور تجارت کو حلال قرار دیا. تو یہ تیسری آیت ہے جو اس موضوع کے اوپر تیسری آیت ہے جو اس موضوع کے اوپر نازل ہوئی. پھر چوتھی آیت آگے ہی آ رہی ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العزت سود کو گھٹاتا ہے، مٹاتا ہے، سود کو تباہ کرتا ہے. ویربی الصدقات، اور صدقات کو اللہ رب العزت پال پوس کے بڑا کرتا ہے. حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال بیان کرتے ہیں کہ بظاہر سود کے ذریعے سے انسان کو نظر آتا ہے کہ میرا مال بڑھ رہا ہے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک شخص ہو، اس کو کوئی ایسی بیماری ہو جائے جس کی وجہ سے اس کا جسم پھولنے لگ جائے. اب یہ جو پھولا ہوا جسم ہے بظاہر دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ بہت ہٹا کٹا انسان ہے، بہت موٹا انسان ہے، طاقتور آدمی ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ معاملہ آدمی کی طرح ہے جو بظاہر دیکھنے میں دبلا پتلا اسمارٹ لگ رہا ہے. پانچویں آیت اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر نازل فرمائی اور الفاظ بے تحاشا سخت استعمال فرمائے. یہ ایسے الفاظ ہیں کہ کسی گناہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو استعمال نہیں کیا. صرف اس آیت کے اندر صرف اس گناہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو استعمال فرمایا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو. وذروا ما بقی من الربا، اور جو سود رہ چکا ہے اس کو چھوڑ دو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان والے ہو. فإن لم تفعلوا، اور اگر تم سود کھانا نہیں چھوڑتے، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ الفاظ پورے قرآن کریم کے اندر احادیث مبارکہ کے ذخیرے کے اندر انسان ڈھونڈ لے، کسی گناہ سے متعلق یہ الفاظ نہیں ہیں. سود ایک واقعی واحد گناہ ہے، واحد جرم ہے جس پر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. پھر احادیث مبارکہ کو اگر دیکھیں تو اس کے اندر بھی اس سود سے متعلق بہت سخت الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے. چنانچہ حدیث مبارکہ ایک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن آکل الربا وموکلہ وکاتبیہ وشاہدیہ وقال ہم سواء. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سود کھانے والے پر، سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود کا معاملہ لکھنے والے پر اور سود کے معاملے میں گواہ بننے والے پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی. وقال ہم سواء، اور فرمایا یہ سارے کے سارے گناہ کے اندر برابر کے شریک ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، طائف کے پتھر کھانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو بد دعا نہیں دی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ طرح طرح کے ظلم مشرکین مکہ نے کر دیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کے لیے بد دعا نہیں فرمائی. جب سود کا معاملہ آتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم واضح الفاظ کے اندر لعنت اس کا لفظ استعمال فرماتے ہیں اور فرمایا کہ سود لینے والا ہو، سود دینے والا ہو، سود کا معاملے کے اندر اگرچہ نہ لیا ہے نہ دیا ہے مگر سود کا معاملہ لکھا ہے یا اس سود کے معاملے کے اندر گواہ بن گیا، یہ سارے کے سارے گناہ میں برابر کے شریک ہیں. ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں معراج کی رات میں سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے جنت اور جہنم کا وزٹ کروایا، چکر لگوایا. میں نے دیکھا کہ بعض افراد وہ تھے جو جہنم کی آگ کے اندر جل رہے تھے اور ان کے پیٹ بہت بڑے بڑے تھے اور ان کے پیٹ کے اندر سانپ تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے. فرماتے ہیں میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سود کا مال استعمال کیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 1 درہم 1 دینار سود کا لینا 36 بار زنا کا جرم کرنے سے زیادہ گھناؤنا جرم ہے.
ایک شخص 36 بار جو گناہ کر رہا ہو، زنا کر رہا ہو، اللہ نہ کرے بدکاری میں مبتلا ہو، اور ایک شخص 1 درہم، 1 دینار، 1 روپیہ، 1 ڈالر سود کا استعمال کر رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ سود خور زیادہ بڑا مجرم ہے، یہ زیادہ بڑا جرم کرنے والا ہے۔ یہ الفاظ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سود سے متعلق استعمال فرمائے، کسی اور گناہ سے متعلق اتنے سخت الفاظ استعمال نہیں کیے، اور یہ قرآن کریم کی فقط 5 آیات تھیں، احادیث مبارکہ میں سے فقط 3 حدیث مبارکہ تھیں، ورنہ احادیث مبارکہ کا ذخیرہ اس سے بھرا پڑا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سود سے متعلق بے تحاشا روایات بیان کی ہیں، بے تحاشا احکامات بیان کیے ہیں، بے تحاشا اس کی برائیوں اور مذمتوں کو مختلف طریقوں سے کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ آج واقعی ہم اگر غور کریں اپنی زندگیوں کے اندر، ہماری اجتماعی زندگی کے اندر بے تحاشا مسائل کی بنیادی جڑ یہی ہے کہ ہم نے 70 سالوں سے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے رکھی ہے۔ پھر ہم پریشان ہوتے ہیں ہمارا ملک ترقی کیوں نہیں کر رہا، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں ہمارے ملک کے ساتھ یہ حالات کیوں آ رہے ہیں، ہم من حیث القوم اتنے زیادہ پستی کے اندر کیوں ہیں؟ بھائی اس لیے ہیں کہ ہم نے واقعی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رکھی ہے۔ انفرادی زندگی کے اندر بھی اگر کوئی شخص سود کی کسی کام کے اندر ملوث ہے تو اس کی زندگی کے اندر بھی ایسی معاملات ہیں۔ اجتماعی اعتبار سے من حیث القوم سب کے سب ملوث ہیں۔ اگلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ سود کہتے کس کو ہیں، سود کی کیا تعریف ہے، کس چیز کو سود کہا جاتا ہے، یہ سمجھنا بڑا اہم اور ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ سود کی تعریف کو صحیح طور پہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سود کی تعریف حدیث مبارکہ میں ارشاد فرما دی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قرض جر منفعۃ فہو الربا، ہر ایسا نفع جو کسی بھی قسم کے قرض کے اوپر لیا جائے وہ نفع کا لینا یہ سود ہے۔ ہر وہ نفع جو کسی بھی قسم کے قرض کے اوپر وصول کیا جائے وہ سارا کا سارا سود کہلائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے کسی دوسرے کو 100 روپے قرض پہ دیے، اب یہ 100 روپے قرض پہ دینے پر کسی بھی قسم کا نفع واپسی پہ وصول کرتا ہے۔ نفع کی مختلف صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ جب آپ واپس کریں تو 100 کے بجائے 110 روپے واپس کریں، یہ بھی سود ہے۔ 100 کے بجائے 120 روپے واپس کریں، قرض کے اوپر نفع کمایا گیا، خالصتاً سود۔ دوسری اس کی صورت یہ بھی ہے کہ پیسوں سے متعلق کوئی نفع نہ کمایا جائے، پیسوں کے سے ہٹ کر نفع کمایا جائے۔ مثال کے طور پہ جی میں آپ کو یہ 100 روپے قرض دے رہا ہوں، یہ اس لیے دے رہا ہوں اس شرط پہ کہ آپ نے میرا فلاں کام جو آپ کے ڈپارٹمنٹ میں اٹکا ہوا ہے وہ آپ نے میرا کام کروانا ہے۔ اب یہ جو کام کو شرط لگا دی اس قرض کے معاملے کے ساتھ یہ بھی ایک نفع کمانا ہے، اگرچہ یہ نفع پیسوں کے اعتبار سے نہیں ہے لیکن یہ نفع ہی ہے اور اس نفع کو بھی سود کہا جاتا ہے۔ ہر وہ نفع جو کسی نہ کسی قرض کی ٹرانزیکشن کے اوپر، قرض کی کسی صورت کے اوپر کمایا جائے گا وہ قرض کی صورت کے اوپر ہر وہ نفع سود کہلائے گا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعریف بیان کر دی۔ لہٰذا اگر کوئی شخص بینک میں پیسے رکھواتا ہے، بینک میں پیسے رکھوانے کے اوپر اس کو نفع حاصل ہو رہا ہے، تو یہ بینک کے ساتھ انسان کا جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے، بینک کے ساتھ جو اس کا لین دین ہوتا ہے، یہ قرض کی ایک صورت ہے۔ اب اس کے اوپر جو پیسہ اوپر سے مل رہا ہے یہ سارا کا سارا سود ہے، اور یہ سارا کا سارا حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی صورت ہے۔ بالکل اس کی ایک اور مثال جیسے پرائز بانڈ ہوا کرتا ہے، مختلف کمپنیوں کے بانڈز ہوتے ہیں، یہ بھی اسی کے اندر شامل ہیں کہ جب آپ کسی کمپنی کا بانڈ خریدتے ہیں تو بانڈ خریدتے ہوئے آپ نے کچھ پیسے دیے، یہ قرض ہے کہ فلاں تاریخ کو یہ کمپنی آپ کو اتنا پیسہ واپس کرے گی اور اس پیسے کے اوپر اتنا نفع بھی دے گی، تو یہ قرض ہے جس قرض کے اوپر نفع کمایا جا رہا ہے، یہ بھی حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ اس سود سے متعلق چند اعتراضات ہیں جو آج کے اس زمانے کے اندر کیے جاتے ہیں، مختصر سے اعتراضات ہیں اور ان کے بہت ہی مختصر سے جوابات ہیں۔ سب سے پہلا اعتراض عام طور پہ کیا جاتا ہے کہ جی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس سود کو منع فرمایا وہ مشرکین مکہ کے دور کا سود تھا، اس زمانے کی صورتحال مختلف تھی، اس زمانے میں سود کا لین دین کا طریقہ کار مختلف تھا، آج اس کا طریقہ کار بدل گیا ہے۔
پچھلے زمانے کے اندر یہ ذاتی قرض ہوتا تھا، پرائیویٹ لون ہوتا تھا، جس کے اوپر نفع کمانے کو نبی علیہ السلام نے منع کر دیا۔ آج جو نفع لیا جاتا ہے یا نفع دیا جاتا ہے یہ کمرشل لون ہوتا ہے، یہ ذاتی جو ہے وہ قرض نہیں ہوا کرتا، بلکہ اجتماعی اعتبار سے ہوتا ہے، ایک کمپنی کے اعتبار سے، لہٰذا اس کو جائز ہونا چاہیے۔ علماء نے اس کا جواب دیا، اور جواب یہی ہے کہ شریعت کے اندر اگر کوئی چیز حرام ہوتی ہے تو اصولوں کی بنیاد پہ حرام ہوتی ہے۔ اگر وہ اصول جہاں کہیں بھی جس بھی شکل میں نظر آئے گا اس پر وہ چیز حرمت کا فتویٰ لگے گا۔ مثال کے طور پہ جاہلیت کے زمانے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر بھی، ان دونوں زمانوں کے اندر شراب جو بنا کرتی تھی وہ کچے انگوروں سے بنا کرتی تھی، نبی علیہ السلام نے حرام قرار دے دیا اس کو۔ آج کے اس زمانے کے اندر دور بدل گیا ہے، شراب کے بننے کی صورتیں مختلف ہو گئی ہیں۔ اب کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ وہ شراب حرام تھی، آج کی یہ شراب حلال ہے، نہیں، اس لیے کہ شراب ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو کسی انسان کے اوپر نشے کو لے کے آئے، لہٰذا جیسے یہ پچھلے زمانے میں حرام تھی آج بھی حرام ہے۔ بالکل یہی معاملہ ہے کہ جہاں کہیں بھی قرض کی ٹرانزیکشن ہو، قرض کا لین دین ہو اور اس کے اوپر نفع کمایا جائے، چاہے وہ بینک کے ذریعے سے ہو چاہے وہ پرائیویٹ طریقے سے ہو، وہ سود ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اگر فریقین راضی ہیں تو بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ مذاق کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے قاضی۔ اگر دونوں افراد، دونوں فریقین تیار ہیں، سود لینے والا لینے کے لیے تیار ہے، سود دینے والا سود دینے کے لیے تیار ہے، تو اب اس کے اندر کیسی حرمت اور کس قسم کے حرام کا فتویٰ ہوگا؟ علماء نے اس کا بھی جواب دیا۔ اس کا بھی بہت آسان سا جواب یہ ہے کہ دو افراد، ایک مرد اور ایک عورت، اللہ نہ کرے کسی بدکاری میں مبتلا ہوں، اور بدکاری میں مبتلا ہونے کے بعد دلیل یہ دیں کہ بھئی ہم دونوں نے اپنی رضامندی سے یہ کام کیا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی عقل مند آدمی اس کو جائز نہیں کہے گا، ہر بندہ کہے گا کہ چاہے رضامندی سے کریں چاہے رضامندی کے بغیر کریں، یہ حرام ہے، درست نہیں ہے۔ یہی معاملہ سود سے متعلق ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول نے اس سے متعلق واضح احکامات قرآن کریم احادیث مبارکہ میں دے دیے ہیں، اب یہ چیز حرام ہے، چاہے فریقین راضی ہوں یا راضی نہ ہوں۔ تیسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جی یہ وقت کی ضرورت ہے، اس کو جائز قرار دینا چاہیے۔ چنانچہ ہمارے ملک کے ایک صدر گزرے، انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی اس کوتاہی کو بھی معاف فرمائے۔ انہوں نے ایک مرتبہ اس بات کا اعلان کیا، جی علماء کو چاہیے کہ اب زمانہ بدل چکا ہے، سود کے حلال ہونے کا فتویٰ جاری کریں۔ سب سے پہلی بنیادی غلطی اس کے اندر یہ ہے کہ مفتیان اکرام، علماء اکرام کا کام مسئلہ بنانا نہیں ہے، مسئلہ بتانا ہے۔ شریعت میں جو مسئلہ موجود ہے، مفتی نے، عالم نے اس مسئلے کو بتانا ہے لوگوں کو، مسئلہ اپنی طرف سے بنانا نہیں ہے۔ جب ایک چیز کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دے دیا تو اب اس کے بارے میں یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ علماء اس کے بارے میں کوئی صورت نکالیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ اعتراض ہی بالکل غلط ہے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آج دنیا اس بات پر متفق ہے، ساری دنیا کے کفار بھی اس بات پر متفق ہیں، پوری دنیا کے کافر، پوری دنیا کے جو فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ آج دنیا کے اندر جو معاشی اعتبار سے تباہی ہو رہی ہے، اس تباہی کی بنیادی وجہ یہ سود کا لین دین ہے، اور وہ اس بات پر بھی متفق ہیں کہ اس سود کے لین دین کی وجہ سے معاشی تباہی ہے۔ اگر تم اس معاشی تباہی کو ختم کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اسلامی مالیاتی نظام کی طرف آؤ۔ چنانچہ امریکہ کے اندر اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے، اسلامی بینک جو ہیں، اسلامی مالیاتی نظام وہاں پر بن رہا ہے، اس سے متعلق ریسرچ بھی ہو رہی ہے، وہاں پر اس سے متعلق کام بھی ہو رہا ہے۔ انگلینڈ کے بڑے بڑے بینکس جو ہیں وہ اپنے آپ کو کنورٹ کر رہے ہیں اس کی طرف۔ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کو دین اسلام سے بڑی کوئی دوستی ہے، دین اسلام سے ان کو محبت ہے، نہیں، بلکہ وہ ریسرچ کے ذریعے سے اس بات پہ پہنچے ہیں، تحقیق کے ذریعے سے وہ اس بات پہ پہنچے ہیں کہ سوائے اس کے معاشی بحران کو ختم کرنے کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ یہ تو تھی قرآن کریم حدیث مبارکہ سے متعلق بات۔ ذرا پاکستان سے متعلق بھی چند بات ہو جائے۔ 1948 کے اندر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بنیاد رکھی۔
تو جس شخص نے اس قائد اعظم محمد علی جناح جو بانی پاکستان ہے، پاکستان بنانے والوں میں جن کا کلیدی کردار ہے، ذرا ان کی رائے بھی سن لیں کہ جی اسٹیٹ بینک آف پاکستان بنایا، اتنا بڑا مالیاتی نظام کا ایک بینک بنایا، تو اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ انہوں نے 1948 کے اندر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو ابتدائی تقریب تھی، تعارفی تقریب تھی، اس کے اندر خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ ہم نے اس سارے نظام کو بنایا اس لیے ہے کہ ہم سودی نظام کے مقابلے میں دنیا کو ایک اسلامی مالیاتی نظام مہیا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ویژن تھا جس کے تحت پاکستان کو بنایا گیا، ایک مقصد تھا جس کے تحت اس ملک کو بنایا گیا۔ بنانے والوں نے ایک مقصد کو سامنے رکھ کر مالیاتی اعتبار سے آگے قدم بڑھائے کہ جی ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ایک ایسا اسلامی مالیاتی نظام قائم کیا جائے کہ جو دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکے اور دنیا اس کے اوپر عمل کر سکے۔ پھر اگلی بات 1973 کا جو قانون ہے وہ یہ بات کہتا ہے، سب سے پہلی شق کہ قرآن و سنت کی بالادستی کے اندر قانون سازی کی جائے گی، سب سے پہلی شق ہے۔ جب قرآن و سنت کی بالادستی میں قانون سازی کی جائے گی تو یہ قانون خود اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ سود کو اس ملک سے ختم کرنا چاہیے۔ پھر اسی 1973 کے آئین کے اندر یہ بات بھی لکھی ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ یہ سود کا استعمال کرنا، سود کی ٹرانزیکشن کرنا، سود کا لین دین کرنا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر جرم ہے، لہٰذا ایلیمینیٹ ربا فرام دا اکانومی ایز سون ایز پاسبل، جتنی جلد ممکن ہو سکے ارباب اقتدار کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سود کو اس ملک سے اس سود کا خاتمہ کریں۔ پھر اس کے بعد اس کے اوپر بعض اشکالات بھی ہوئے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے علماء کا ایک شریعہ بینچ بنائی اور اس سے متعلق تاریخی فیصلہ دیا 1978 کے اندر، اور انہوں نے یہ بات اس کے اندر لکھی ہے کہ سود کا لین دین حرام ہے اور اسلامی فلاحی ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر سود کے لین دین کو ایک بہت بڑا جرم تصور کیا جائے گا۔ اقتدار کے اندر رہنے والے حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس سود کے لین دین کو اس ملک سے جتنی جلد ہو سکے ختم کریں۔ آپ غور کریں، قرآن کریم بھی ہمیں یہی بات کہہ رہا ہے، احادیث مبارکہ بھی ہمیں یہ بات کہہ رہی ہیں۔ ہمارے ملک کے جو بڑے تھے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ملک بنانے کا جن کا مقصد تھا وہ بھی اسی بات کو کہہ رہے ہیں، ملک کا قانون بھی اسی بات کو کہہ رہا ہے، ملک کی جو کورٹ ہے وہ بھی اسی بات کو کہہ رہی ہے۔ ان سب کے باوجود بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم 70 سالوں سے اس لعنت کے اندر اتنے زیادہ ملوث ہیں کہ ہماری اجتماعی انفرادی زندگیوں میں ہر طریقے سے سود ملوث ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس معاملے کے اندر انفرادی اعتبار سے بھی توبہ کریں۔ اگر کوئی شخص سود کے لین دین کے اندر ملوث ہے، آج توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگے، اپنے پچھلے گناہوں پر معافی مانگے اور فی الفور اس سود کے معاملے کو ختم کرے، اس سے اپنی جان چھڑائے۔ اور اجتماعی اعتبار سے بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے آپ کو اس سود کے اس معاملے سے ختم کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری کو نبھائیں۔ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم اس سودی نظام کے خلاف جس پلیٹ فارم پہ ہمارے لیے ممکن ہو سکے اپنی آواز کو اٹھائیں۔ دوسری ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ اس کا متبادل جو اسلامی مالیاتی نظام دنیا کے اندر موجود ہے، یاد رکھیے گا یہ بات، شریعت نے انسان کو کسی بھی معاملے کے اندر یتیم نہیں چھوڑا۔ جب کسی معاملے کے اندر یتیم نہیں چھوڑا تو مالیاتی نظام سے متعلق بھی یتیم نہیں چھوڑا، اس سے متعلق بھی واضح احکامات اللہ اور اس کے رسول نے دیے ہیں۔ لہٰذا ان مالیاتی نظام سے متعلق باتوں کو سیکھنے کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں یہ کل قیامت کے دن اس حال میں کھڑے ہوں گے گویا شیطان نے، جنات نے انہیں چھو کا باولا کر دیا ہے۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہوگا کہ قالو، یہ کہا کرتے تھے دنیا میں، انما البیع مثل الربا، بے شک تجارت بھی تو سود ہی کی طرح کی چیز تھی، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، لہٰذا جس کسی شخص کو اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچ چکی ہو، فَانْتَهَا، اور وہ اس سود سے باز آ جائے، فَلَهُ مَا سَلَف، تو جو کھا چکا سو کھا چکا،
جو گزر گیا اس پر اللہ سے معافی مانگے، اور آگے کے لیے وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دے اور آئندہ کے لیے احتیاط کرے۔ وَمَنْ عَادَ، جو کوئی شخص ان تمام باتوں کو سننے کے باوجود بھی سود سے باز نہیں آتا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جہنم میں رہنے والے لوگ ہیں، وہ جہنم میں زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو پال پوس کے بڑا کرتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ رب العزت ہر ناشکرے کو، ہر گناہ گار کو پسند نہیں کیا کرتا۔ گویا جو کوئی شخص بھی سود کے معاملے کے اندر پڑا ہوا ہے، پہلی بات یہ شخص ناشکرا ہے، دوسری بات گناہ گار ہے، تیسری بات اللہ رب العزت کی ناپسندیدگی کی مہر اس کے اوپر لگی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بے شک جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے پروردگار کی جانب سے ان کے لیے بہترین اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان کے لیے دنیا کے اندر کسی قسم کا کوئی خوف ہے، ولا ہم یحزنون، نہ آخرت کے اندر ان کو کسی قسم کا غم ہوگا۔ لہٰذا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو کچھ سود کا معاملہ رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم حقیقی معنوں کے اندر ایمان والے ہو، فإن لم تفعلوا، اگر تم سود کو نہیں چھوڑتے، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کرتے ہو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو مال کا جو رأس المال ہے وہ تمہارے لیے ہے۔ رأس المال سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پہ ایک شخص نے دوسرے کو قرضہ دیا 100 روپے کا، اور بات کی تھی کہ میں واپسی پر 110 روپے وصول کروں گا۔ اب اس نے قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھ لیا، سود کے بارے میں پتہ چل گیا، آج توبہ کرتا ہے اللہ سے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب تم توبہ کرتے ہو، جو رأس المال ہے، اصل مال جو تم نے قرض پر دیا تھا 100 روپے، یہ تم واپس لے سکتے ہو، سود لینا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو اصل مال جو ہے وہ تم لے سکتے ہو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو، نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، ہاں جس شخص کو تم نے قرض دیا ہے، اگر وہ قرض لینے والا شخص تنگ دست ہے، قرض کی ادائیگی پر ابھی قادر نہیں ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اس کے حال اچھے ہونے تک اس کو مہلت دے دو۔ ایک شخص سے بات ہوئی تھی 3 مہینے کے بعد وہ رقم لوٹا دے گا، اب 3 مہینے گزر گئے، 3 مہینے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جی یہ قرض کے پیسے لوٹانے کے قابل نہیں ہے، حالات بہت خراب ہیں اس کے مالی اعتبار سے۔ اب اس صورت کے اندر اگر تم اس کو مہلت دیتے ہو تو یہ مہلت کا دینا اللہ رب العزت کے ہاں بہت زیادہ بہتر ہے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم اس کو 100% معاف کر دو، خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تو اور زیادہ بہتر ہے۔ تم سمجھتے ہو یہ شخص تنگ دست ہے، مال واپس نہیں کر سکتا، لہٰذا اگر تم اس کو جو تم نے قرض پر مال دیا ہے اس قرض کو معاف کر دو گے تو یہ تو بہت ہی زیادہ بہتر معاملہ ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم واقعی جانتے ہو، اگر تم جانتے ہو کہ اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں کیا کیا وعدے تمہارے لیے کر رکھے ہیں، واقعی یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، لہٰذا اے ایمان والوں، سود کا ساری تفصیلات ہم نے تمہیں بتا دی، لہٰذا وَاتَّقُوا، ڈرو اس دن سے، یومن ترجعون فیہ الی اللہ، تم سب کے سب جس دن اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ثم توفی کل نفس ما کسبت، لہٰذا اس دن جس آدمی نے جو کچھ دنیا کے اندر کمایا ہوگا اس کا بدلہ اس کو دے دیا جائے گا۔ اگر اس نے دنیا کے اندر نیک اعمال کیے ہوں گے تو اس کو نیک اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ نہ کرے گناہوں والی زندگی گزاری ہوگی، سود خوری والی زندگی دنیا کے اندر گزار کے اس دنیا سے گیا ہوگا
تو اس کا بدلہ کل قیامت کے دن ان کو دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ سود اتنا ہی زیادہ گھناؤنا جرم ہے، ہمیں اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے اللہ رب العزت ہمیں انفرادی زندگیوں کے اندر بھی اللہ رب العزت ہماری سود سے جان چھڑائے، اور اجتماعی اعتبار سے بھی ہماری زندگیوں کے اندر سے، ہمارے اس ملک کی معیشت سے سود کا خاتمہ فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج بھی دنیا کے اندر ایسے ملک موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی انہونی بات ہے، آج بھی دنیا کے اندر ایسے ملک موجود ہیں جو 100% اپنے آپ کو اسلامی مالیاتی نظام پر چلا رہے ہیں۔ ایسے ملک موجود ہیں کہ جہاں پر 1% بھی کسی بھی قسم کے سود کا لین دین اجتماعی اعتبار سے نہیں ہوتا۔ تو یہ چیز ممکن ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے بغیر دنیا کے اندر زندگی نہیں چل سکتی، زندگی چل سکتی ہے، صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو سنجیدگی کے اعتبار سے لیا جائے اور اس کے اوپر محنت کی جائے، اس کے اوپر مطالعہ کیا جائے، معلومات حاصل کی جائیں، اور اس سے متعلق اللہ رب العزت سے دعائیں کی جائیں۔ اللہ رب العزت ہماری بھی حفاظت فرمائے اس سود سے، ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی اس حرام مال سے، سود سے ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان رب جلال الوہاب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔